کتنا عزیز پیغام ہے، کتنا عظیم پیغام ہے، کتنا نفیس پیغام ہے، کتنا لطیف پیغام ہے، مقام ہے ولایت سے متعلق ہے۔ دیکھیں یہ جو محفلیں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، یہ جو مناسبات ہیں، کس لیے؟ ایک چیز نہ بھولیے گا، میدان غدیر میں ابھی مولانا نے ذکر فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام پہنچایا اور اس کے بعد سب کو حکم دیا جا کے بیعت کرو۔ یہاں سے جانے سے پہلے اس محفل میں بیٹھے بیٹھے آپ اپنے دل میں تجدید بیعت علی کریں۔ ہم علی کی بیعت میں ہیں آج بھی، اور ہر سال عید غدیر میں تجدید بیعت۔ ہم کسی اور کی بیعت میں نہیں، ہم بیعت اللہ میں ہیں، بدست مصطفیٰ بوسیلہ مرتضی۔ ہم اللہ کی بیعت میں ہیں، ہم نہ عامر کی بیعت میں ہیں نہ بکر کی بیعت میں، ہم اللہ کی بیعت میں، کہیں بھی رہیں اللہ کی بیعت۔ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ فتح میں آیت موجود ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے رسول جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں پر یہ آپ کا ہاتھ نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ کیا ہے؟ نص سے قرآن، یہ آیت قرآن۔ اب یہ نہیں سمجھے گا کہ ہم رسول پاک کو یا مولا علی کو جب کہہ دیتے ہیں کہ یہ ید اللہ ہے تو بس شاعرانہ ایک تخیل ہے، شاعری ہے، مبالغہ ہے، محبت میں عقیدت میں کہہ دیتے ہیں ید اللہ، اللہ نے ان کے ہاتھ کو ید اللہ قرار دیا۔ یہ کسی شاعر کے ذہن کی اختراع نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا لقب ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں پر، یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب تسلسل برقرار ہوا، جب لوگوں نے پیغمبر کی بیعت کی تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ ان کا ہاتھ نہیں ہے، میرا ہاتھ ہے۔ اب جب غدیر میں رسول کہیں جس کا میں مولا ہوں، اس کا